بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے تمام بھائیوں کو جہاد پاکستان پر ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم آپ کو ارطغرل غازی کی کہانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کیسے شروع ہوئی۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنے سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، برصغیر، چین اور خطہ فارس تک اپنا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہوئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو مثالیں رقم کی وہ رہتی دنیا تک مثال رہیں گی۔ منگولوں نے مظالمین کے آگے تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت موج شباب پر تھی۔ چنگیز خان طوفان نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں سے زیادہ تر چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں پانی اور سرسبز علاقے دیکھے وہیں لوگوں نے اپنے خیمے ڈال کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے جبکہ کچھ مصر کی جانب ہجرت کی۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا، باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ ایک جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ اپنے سردار کی سربراہی میں خراساں کو چھوڑ کر مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا شام کی طرف جا ہی رہا تھا۔ اسی اثنا میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب گئے اور جاں بر نہ ہو سکے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگرتکن، گندوگدو، ارطغرل اور تندار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگرتکن اور گندوگدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ حلب چلے گئے اور جو بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنے شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار مان لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر، نڈر اور دلیر سپاہی تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی تندار اور 420 لوگوں کے ہمراہ ایشائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین تھے، جو عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور اور شہرت رکھتے تھے۔ جب ارطغرل اپنے قبیلے کے ہمراہ کونیا کی طرف جا رہے تھے تو اس نے راستے میں انقرہ کے قریب 2 فوج مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی ان سے واقف نہ تھے، مگر یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختلف دستے کے ساتھ جن کی تعداد 444 تھی، کمزور فریقوں کے ساتھ مل گئے۔ ارطغرل کے اپنے تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ اچانک دوسرے مخالف فوج پر حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور وہ سمجھی کہ اس کو کہیں باہر سے مدد حاصل ہوئی ہے۔ مخالف فوج اس جنگ کو جیتتے جیتتے رہ گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوقی سلطنت سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج بعض کے مطابق عیسائی تھے اور بعض کے مطابق تاتاری تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور اپنی سلطنت میں سے انقرہ کے قریب ایک پہاڑی علاقہ بطور انعام دے دیا۔ یہ علاقہ اس لیے دیا گیا کہ بازنطینیوں سے بچا جا سکے اور سلطنت محفوظ رہے اور ارطغرل ان علاقوں کو فتح کر دے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی بہادری سے یہ علاقے بھی فتح کر دیے اور بعد میں سوغوت کا علاقہ بھی ارطغرل غازی کو دے دیا گیا۔ اسی طرح بہت سے علاقوں نے بھی ارطغرل غازی کو اپنا سردار مان لیا اور کو تاتاریوں اور بازنطینیوں سے جنگ کے دوران جو زمین حاصل ہوئی وہ زمین بھی ارطغرل غازی کو دے دی گئی
اور سلطان علاؤالدین نے اس کا نام سلطان بھی رکھ دیا۔ 1281 سے 1288 تک 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، قندوز، ساوجہ اور عثمان۔ عثمان بھی ارطغرل غازی کی طرح لیڈر اور بہادر جنگجو تھے۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ کا دور شروع ہوا، جسے مسلمان سلطنت کا ایک سنہرا دور سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کی جب بنیاد رکھی تو مسلمانوں نے 650 سال اس سلطنت پر حکومت کی۔ اسی طرح ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔